بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الامی جی۔ آج کی ہماری خوبصورت دعا خوبصورت نبی یوسف علیہ السلام کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں توفنی مسلماً و الحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اس دعا کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم قرآن پاک میں کچھ صورتیں ایسی دیکھتے ہیں کہ جو کہ انبیاء کے ناموں کے ساتھ منسوب ہیں، اور ان صورتوں میں عموماً انہی نبیوں کی زندگی کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور پوری صورت کا تقریباً ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دعا کے پیچھے بھی یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ہے، جس کا مختصر حوالہ اس طرح سے ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دور کر دیے جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے، پھر ایک کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، وہاں سے آپ ایک غلام کی طرح بکتے ہیں، وہاں سے آپ کو عزیز مصر جو ہے وہ خرید لیتا ہے۔ عزیز جو ہے وہ اس وقت مصر کے حکمران کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ اسی محل میں پلتے بڑھتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں، اور جوں جوں آپ جوان ہوتے جاتے ہیں آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بظاہر آپ کی زندگی کا یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جب آپ محل میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آسانی والی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اسی محل میں ہمیں ایک اور کردار بھی نظر آتا ہے جو کہ عزیز مصر کی بیوی کا کردار ہے۔ یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس کے پاس یہ اعزاز ہے کہ وہ بادشاہ کی بیوی ہے، اور جس کے پاس محل بھی ہے، خادم بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں، سہولت بھی ہیں، جوانی بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود وہ یوسف علیہ السلام کی طرف مائل نظر آتی ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اگر شوہر کی توجہ اور محبت نہیں ہوتی ہے، تو ان تمام آسائشوں کے باوجود بھی یہ کسی دوسری خرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں قرآن جو ہے وہ بڑے باریک انداز میں ایک رہنمائی اور ایک سوچ دے رہا ہے کہ اگر ایک عورت کو یہ سب کچھ دے دیا جائے، مگر اس کے باوجود اگر اس کو محبت نہ دی جائے تو یہ گمراہی کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر اس سارے قصے میں ایک اور بڑی اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ عموماً جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مرد کی کمزوری عورت ہوتی ہے، اور مرد ہی کا میلان جو ہے وہ عورت کی طرف ہوتا ہے۔ ایون قرآن بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ للناس حب الشہوات من النساء، کہ لوگوں کے اندر جو عورت کی محبت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور عربی زبان میں بھی جو شکاری ہوتا ہے اس کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یا تو اس کو اسد کہا جاتا ہے یا پھر اس کو غزالہ کہا جاتا ہے۔ غزالہ وہ جو کہ ایک مونس کے لیے شوق رکھنے والا ہو، تو عموماً مرد کا رجحان جو ہے وہ عورت کی طرف بیان کیا جاتا ہے، مگر اس سارے کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کا رجحان جو ہے وہ مرد کی طرف بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور بہت ہی اہم بات کہ عموماً جو ہے جب ہم کسی انسان کی قابلیت کو دیکھتے ہیں، یا بالخصوص مرد کی قابلیت کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، عہدہ کتنا ہے، اس کی وجاہت کیسی ہے، اور اس کے پاس علم کتنا ہے، اور دوسری طرف جو ہے عورت کا صرف حسن دیکھا جاتا ہے۔ مگر ہم اس سٹوری میں یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل متضاد سین بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ عورت کے پاس ہے، اور مرد کے پاس کیا ہے، وہ صرف حسن ہے۔